اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعہ 28 ذوالقعدہ سن 1442 مطابق 9 جولائی سن 2021 کے خطبے کا اردو میں خلاصہ پیش خدمت ہے۔ خطبے کا موضوع عشرہ ذی الحجہ کی عظمت و فضیلت۔ الحمد للہ الذی اکرمنا بعشر ذی الحجہ وفضل العبادة فيها على سائر الأوقات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ رفیقان ملت اسلامیہ، میرے عزیز بھائیوں، ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن انتہائی عظیم اور بڑے بابرکت ہیں۔ اس عشرے کی عظمت و فضیلت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ باری تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کے وقت کی اور ذی الحجہ کی 10 راتوں کی۔ بلا شبہ یہ بہت متبرک اوقات اور افضل ترین ایام ہیں۔ نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، افضل ایام الدنیا ایام العشر، دنیا کے دنوں میں افضل ترین ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان بابرکت ایام کی قدردانی کی ترغیب دلائی ہے اور نیک اعمال اور طاعات کے اہتمام کی تاکید فرمائی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر۔ اللہ تعالیٰ کو نیک عمل جتنا ان 10 دنوں میں محبوب ہے اتنا کسی دوسرے دن میں نہیں۔ عشرہ ذی الحجہ کی قدر کرنے والوں، اس عشرے میں نماز، روزہ، حج، صدقہ، قربانی اور ذکر اللہ جیسی بہت ساری عبادتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ یہ خصوصیت کسی دوسرے وقت کو حاصل نہیں۔ اسی لیے صحابہ کرام، علماء عظام اور سلف صالحین عشرہ ذی الحجہ کو غنیمت سمجھتے اور ان ایام میں قرآن کریم کی بکثرت تلاوت کرتے اور اذکار و اوراد اور تکبیرات و تسبیحات کا اہتمام کرتے۔ اسی طرح سنن و نوافل، صیام و صدقات اور دعا و تسبیحات میں مشغول رہتے اور باری تعالیٰ کے اس فرمان پر عمل کرتے، وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، تاکہ وہ معلوم دنوں میں اللہ کا ذکر کیا کریں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ آیت کریمہ میں ایام معلومات سے ذی الحجہ کے 10 دن مراد ہیں۔ ایک حدیث میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان 10 دنوں میں کثرت کے ساتھ اللہ کی حمد و ثنا اور اس کی تعظیم و تکبیر کی ترغیب دلائی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے، ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ من العمل فیہن من هذه الایام العشر فاکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر والتحمید۔ ان 10 دنوں کے مقابلے میں دوسرے کوئی ایام ایسے نہیں
جو اللہ کے نزدیک ان سے زیادہ عظمت والے ہوں اور جن میں عمل صالح اللہ کو ان دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہو، لہذا ان میں لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کثرت کے ساتھ پڑھا کرو۔ یا اللہ ہمیں اور ہماری اولاد کو عشرہ ذی الحجہ کی قدردانی اور اعمال صالحہ کی توفیق دے دے اور ہم کو کثیر اجر و ثواب عطا فرما دے۔ حضرات سامعین و رفیقان گرامی قدر، ایک مومن کو عشرہ ذی الحجہ کی خوب قدر کرنی چاہیے اور تمام اوقات و لمحات کو کام میں لانا چاہیے، ہر قسم کی نیکی اور بھلائی کرنی چاہیے۔ پس فجر کی نماز باجماعت سے ہمیں اپنا دن شروع کرنا چاہیے۔ نماز کے بعد اللہ کا ذکر اور دعا کرنی چاہیے۔ اسی طرح باقی تمام نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے، کثرت سے نوافل ادا کرنی چاہیے، اپنی سہولت کے مطابق روزہ رکھنا چاہیے، قربانی کے ایام میں قربانی کرنی چاہیے اور صدقات و خیرات کا اہتمام کرنا چاہیے، نیز ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہنا چاہیے۔ ایک صاحب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں جس پر میں جم جاؤں اور پابندی سے اس پر عمل کرتا رہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تمہاری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے اور ہمیشہ اس میں مشغول رہنی چاہیے۔ آخر میں بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ الہ العالمین ہمارے لیے اپنے احکام و مرضیات پر عمل آسان کر دے اور کرونا وغیرہ سے ہم سب کی حفاظت کر دے، تمام گناہوں اور ہر قسم کی خرافات سے ہم کو بچا لے، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہم پر باران رحمت نازل فرما، ہمارے والدین، عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ متحدہ عرب امارات کو دین و شریعت، علم و ثقافت، عزت و احترام، تعمیر و ترقی، صفائی و پاکیزگی اور حسن و جمال کا وطن بنا۔ اس وطن عزیز کے بانی شیخ زائد اور دیگر مرحومین شیوخ پر رحمت نازل فرما، شیخ خلیفہ کو صحت و عافیت سے نواز دے، متحدہ عرب امارات اور عالم اسلام سمیت پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا۔ اس ملک کے حکمراں، عوام اور مقیمین کو ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرما۔ وفقنی اللہ و ایاکم لصالح الاعمال، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔